रहीम देखने और सुनने वालों को इब्रार असूरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर से अफगान महाजिन के लिए बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, जहां पर अफगानियों की वजह से पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पर अफगानियों के लिए तमाम ममालिक की जन से रास्ते बंद किए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से आपको पता है कि बड़ी तादाद में अफगान महाजिन का इंखला जारी है और लाखों की तादाद में अफगानियों को अब तक निकाला गया। तकरीबन 30 लाख से ज्यादा अफगानियों को पिछले 2 सालों में निकाला गया है और वो प्रोसेस आज भी जारी है। मुख्तलिफ मकामात में पाकिस्तान में सोबों में मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन ऑपरेशन कार्रवाइयाँ और फिर गिरफ्तारियां, उसके बाद अफगानियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी है। अब इस हवाले से जहाँ सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान समेत दुनिया भर से अफगानियों का इनखला हो रहा है, वहीं पर अफगानियों पर पाबंदियां भी बहुत ज्यादा लग रही हैं। अब इस हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं आज अफगानियों के हवाले से कि अफगान महाजिन पर जर्मन हुकूमत ने भी पाबंदी के पहाड़ गिरा दिए हैं। और ये वो अफगानी थे जो पाकिस्तान में थे और जर्मनी जाना चाहते थे। अब जर्मनी ने भी पाकिस्तान में मुकीम उन अफगानियों को बाय बाय टाटा करके उनको उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। जर्मनी का अफगान महाजिन के खिलाफ ये सख्त फैसला सामने आया है और पनाहगज़ीन प्रोग्राम खत्म करने का जर्मनी की हुकूमत से ऐलान किया है और जर्मन हुकूमत ने 640 अफगान पनाहगज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाजत देने से इनकार कर दिया जो पाकिस्तान में मौजूद थे और अफगानिस्तान जाना चाहते थे। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा और साथ साथ अफगानिस्तान में जो इंसानी बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और खासतौर पर 2026 में 2 करोड़ 20 लाख अफराद को इमदाद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये बड़ा इंतबाह भी जारी किया गया है, तो यकीनन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अफगानिस्तान के लिए अफगानियों के लिए बहुत ज़्यादा ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होगी और ये अलार्मिंग है। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत को भी इस तमाम तर मामले में प्रोसेसर को समझना होगा, देखना होगा और फिर दुनिया भर से इन महाजिन का जब इनखला हो रहा है तो उस पर कंसिडर भी करना होगा। नाज़रीन, इन दोनों खबरों की तफसील आपके सामने रखूंगा और फिर पाकिस्तान में जो अफगान महाजिन के हवाले से कार्रवाइयाँ क्रैकडाउन ऑपरेशन हो रहा है उस हवाले से भी अपडेट आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान महाजिन का इनखला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो या फिर पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी या अदालती सूरत हो, उस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो वक्तन वक्तन आप नाज़रीन को मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान से पिछले तकरीबन 2 सालों के दरमियान 2.5 सालों के दरमियान कम अज कम 30 लाख से ज्यादा अफगानियों को या तो वो खुद से चले गए या पाकिस्तान ने निकाल दिया। क्रैकडाउन ऑपरेशन पूरे सूबों में शहरों में हर जगह क्रैकडाउन और सबसे बेहतरीन मुनज़्ज़म पॉलिसी पंजाब हुकूमत की रही। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बड़ी हद तक जो है बड़ी कामयाबी मिली अफगानियों के इंतला के हवाले से। फिर सिंध में भी कुछ हद तक बेहतर रहा लेकिन अभी भी सिंध उस तरह नहीं कर रहा। फिर बलूचिस्तान में भी अब थोड़ी सी ये कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी हैं, तो बड़ी तादाद में अफगानियों की तादाद उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी शहरी आप देखने वाले नाज़रीन और तमाम तरह हम भी आसपास देख रहे होते हैं कि बड़ी तादाद में अफगानी इस वक्त भी दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को, रियासती इदारों को, पुलिस को इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि अफगान महाजिन का इंतला मुकम्मल हो सके। अब एक तरफ सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान ने भी अफगानियों का इंतला शुरू किया हुआ है, जारी है, बल्कि उनका तो तकरीबन इख्तितामी मराइल में फिर दुनिया भर से भी अफगानियों को निकाला भी जा रहा है और ऊपर से उनके लिए दरवाजे भी बंद किए जा रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान में आपको पता है कि कुछ ऐसे अफगानी हैं जो अफगान जंग में तालिबान के मुखालिफ थे, अमरीकी इत्तेहादियों का सपोर्ट करते थे, वो पाकिस्तान में थे, जिन्होंने यूरोप जाना था, जर्मनी जाना था, अमेरिका जाना था, दीगर कंट्रीज जाना था। तो उनमें से कुछ तो चले गए और कुछ यहाँ पर रह गए थे। तो पाकिस्तान उन तमाम लोगों को, उन तमाम ममालिक को कहा था कि अपने इन अफगानियों को ले जाएं जिनको आपने पनाह देने के वादे किए, नहीं ले जाएंगे तो हम निकाल देंगे। अब इस प्रोसेस के तहत कुछ अर्सा पहले जर्मनी कुछ लोगों को लेके गया, लेकिन अब जर्मनी ने भी हाथ खड़े कर दिए और बड़ा ऐलान कर दिया है। जर्मनी ने अफगान महाजिन से मतलब एक बड़ा और सख्त फैसला करते हुए अफगान पनाहगज़ीनों का जो प्रोग्राम फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान कर दिया है और 640 अफगान पनाहगज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। खबर रसा इदारे डेली टाइम्स के मुताबिक जर्मन हुकूमत ने अफगान पनाहगज़ीनों की आबादकारी का प्रोग्राम फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सैकड़ों अफगान शहरियों की जर्मनी मुंतकली का अमल रोक दिया गया है। जर्मनी ने यह फैसला सिक्योरिटी खदशात, जराइम में मुलविस अफगान बाशिंदों और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों के तनाजुर में किया गया और ये पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की जीत है जो हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा है कि अफगानियों की वजह से दुनिया भर के अमन को खतरा है। बिलखुसूस पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान की 2200 किलोमीटर तवील सरहद है अफगानिस्तान से।
تو اس وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی اور تمام تر اس کرائم میں افغانی ملوث ہوتے رہیں، اور یہ پاکستان کا موقف تھا، اور آج اس موقف کی دنیا بھر سے پذیرائی مل رہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو شدت پسندانہ پالیسیاں ہیں، جرائم ہیں، سیکیورٹی خدشات ہیں، بم دھماکے، خودکش حملے اور جس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اب صرف پاکستان نہیں پوری دنیا سے پابندیاں لگ رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جرمنی نے افغانستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بھی محدود کر دیے ہیں، جبکہ افغان طالبان پر دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرپرستی کے الزامات نے عالمی برادری کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اور جرمن حکومت کا یہ موقف ہے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے اب کوئی نئی انٹری ممکن نہیں ہے۔ پاکستان بارہا کہہ رہا تھا افغان طالبان حکومت کو کہ بھائی آپ اپنی پالیسی میں تبدیلی لائیں، آپ اپنی افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، کیونکہ وہاں پر بیٹھ کے دہشت گرد پلاننگ کرتے ہیں اور پھر پاکستان سمیت پڑوسی ملکوں کو دنیا بھر کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی افغان طالبان سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر وہ فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، پتہ نہیں کون کون سی دہشت گرد داعش جیسی تنظیموں کو سپورٹ کرتے رہے، وہاں پر ان کو پناہ دیتے رہے، اور اب جو ہے نا پوری دنیا سے ان کے خلاف پابندیاں لگ رہی ہیں۔ اس حوالے سے اب جرمنی نے جو 640 افغان پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ پہلے کیے گئے وعدے اور عہد نامے بھی واپس لے لیے گئے ہیں۔ ان مہاجرین میں جرمن فوج کے سابق مقامی عملہ، صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن شامل تھے جو پاکستان میں موجود تھے۔ جرمنی کے چانسلر فریڈرک میرز نے اعلان کیا کہ افغان مہاجرین کے لیے خصوصی پروگرام ختم کیا جا رہا ہے اور ہجرت سے متعلق پالیسیوں کو مزید سخت بنایا جائے گا۔ جرمن وزارت داخلہ نے یہ بھی واضح کیا کہ جو افغان شہری جرمنی آنے کے منتظر تھے ان کے داخلے کے امکانات اب ختم ہو چکے ہیں۔ اب جو پاکستان میں جو افغانی تھے جرمنی جانے کے خواہشمند، اب ان کو پاکستان فی الفور ڈپورٹ کر رہا ہے، افغانستان بھجوا دے گا، اور بہت جلد یہ بڑی خبر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کے معاملے پر جرمنی کی اب کوئی سیاسی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ افغان شہریوں کو بھیجی گئی ای میل میں بتایا گیا کہ رہائشی قانون کی شق 22 کے تحت جرمنی میں داخلے کی کوئی قانونی بنیاد موجود نہیں۔ جرمنی نے 2024 کے دوران 28 افغان شہریوں کو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر ملک بدر کیا، جبکہ 2025 میں مزید 81 افغان باشندوں کو ڈپورٹ کیا گیا۔ اس تناظر میں آسٹریلیا نے بھی کینبرا میں افغان سفارتخانہ بند کرنے کے منصوبے کا عندیہ دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر افغان طالبان کی شدت پسندی اور دہشت گرد عناصر کی سرپرستی کا سلسلہ نہ رکا تو افغانستان کو مزید عالمی تنائی اور سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے اس موقف کی جیت ہے جو پاکستان ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ افغان طالبان یا افغانی جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پر شامل تھے، دہشت گردی یا پھر جرائم میں ملوث تھے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری جانب جہاں پر پوری دنیا سے افغانیوں کے لیے پابندیاں لگ رہی ہے، انخلا ہو رہا ہے، مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں افغانی پہلے ہی افغانستان پہنچ چکے ہیں، تو وہیں پر اب اقوام متحدہ نے بڑا انتباہ جاری کیا یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے سربراہ ٹام فلچر نے کہا ہے کہ افغانستان اس وقت ایک انتہائی سنگین انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے، جہاں 2026 میں تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ افراد کی امداد کی ضرورت ہوگی۔ ان کے مطابق سلامتی کونسل کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ خواتین اور بچوں پر عائد پابندیاں، مسلسل معاشی مسائل، طویل جنگ کے اثرات اور اس سال امدادی فنڈز میں بڑے پیمانے پر کمی نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ٹام فلچر کے مطابق بھوک کا شکار افغان شہریوں کی تعداد 1 کروڑ 75 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، معذرت لیے، جبکہ ملک بھر میں بنیادی خدمات شدید دباؤ کا شکار ہیں، تمام تر مسائل جنم لے رہے ہیں، اور وسائل پہلے ہی آپ کو پتا ہے ہیلتھ، صحت، روزگار، تعلیم، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پہلے ہی مسائل تھے، اور اب زیادہ یہ مسائل مزید بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سردیاں ہیں تو آپ کو پتا ہے سردیوں میں اور زیادہ مسائل ہیں۔ 2025 میں 26 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی واپسی نے بحران کو اور بڑھا دیا ہے، یعنی صرف 2025 میں 26 سے 30 لاکھ افغانیوں دوسرے ممالک سے افغانستان، اور سب سے زیادہ تعداد ایران اور دوسرے نمبر پر پاکستان سے ہیں، جن میں 60% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ پاکستان میں 25 لاکھ افغانیوں کی قانونی حیثیت ختم ہونے کے بعد مزید بڑے پیمانے پر واپسی کی صورت میں حالات نہایت تشویشناک ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی ویڈیوز میں، لاکھوں افغانی پاکستان میں موجود ہیں، اور اگر ان کا انخلا صحیح طریقے سے حکومت پاکستان نے اگر منظم پالیسی کے تحت نکالنا شروع کر دیا تو افغانستان کے اوپر ایک ایسا برڈن ہوگا کہ افغانیوں کو شاید اس بحران سے نکلنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فنڈنگ کی کمی کے باعث غذائیت اور صحت کے سینکڑوں مراکز بند ہو گئے، جن سے لاکھوں افراد بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔
ٹام فلچر کا کہنا تھا کہ اگر امدادی وسائل میں فوری اضافہ نہ ہوا تو 2026 میں زندگی بچانے والی امداد میں مزید کمی کا خطرہ ہے، جبکہ ملک میں بھوک، صحت کے بحران اور تحفظ کے خدشات پہلے ہی اپنے عروج پر ہیں۔ تو یہ جو ہے افغانستان کے حالات ہیں۔ ایک طرف دنیا بھر سے افغان مہاجرین کا انخلا اور بالخصوص سب سے زیادہ افغانی مہاجرین کی تعداد پاکستان میں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آفیشیلی تو تقریباً کوئی 40-50 لاکھ تک بتایا جاتا ہے، لیکن ان آفیشیلی 1 کروڑ کے قریب افغانی موجود ہیں، چاہے اس میں پیور کارڈ ہولڈرز ہیں، چاہے وہ ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، غیر قانونی افغانی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں جن افغانیوں نے مردوں نے شادی کیا، عورتوں نے شادی کیا، ان کے بچے یہاں پر موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جعلی شناختی کارڈ دستاویزات بنا کر لاکھوں افغانی موجود ہیں۔ تو ان تمام تر کے اوپر آہستہ آہستہ تمام ادارے متحرک ہیں، پولیس، حکومت، ریاستی ادارے، ایجنسیاں، عوام متحرک ہے، تھانے متحرک ہیں، پولیس متحرک ہے۔ تو اس تمام تر پروسیجر میں افغانیوں کا انخلا کیا جا رہا ہے، اور جوں جوں ٹائم قریب آتا جا رہا ہے، ابھی سردیوں کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات پھر بھی سست روی کے شکار ہو چکے ہیں، لیکن 2026 جو ہے اس میں تقریباً مجھے لگتا ہے کہ فروری یا مارچ کے بعد جو ہے بہت سخت کریک ڈاؤن ہوگا پورے پاکستان لیول میں، اور خیبر پختونخوا بالخصوص جہاں پر بہت سارا مسائل ہیں افغانیوں کے حوالے سے، کیونکہ بڑی تعداد وہاں پر ابھی پورے پاکستان میں جتنے افغانی ہیں اس سے 2 گنا افغانی اس وقت خیبر پختونخوا میں، تو ان کے انخلا کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں، کیونکہ KP میں PTI کی حکومت ہے، وفاق میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ اس وقت افغانیوں کے انخلا کے حوالے سے سوچ اور نظریات جو ہے وہ مختلف ہیں اور موقف مختلف ہے۔ تو جب یہ موقف اگر ایک ہو جائے گا تو اس دن پاکستان سے افغانیوں کا انخلا یقینی ہوگا، پھر افغانستان کے لیے بھی مسائل ہوں گے، اور پھر پوری دنیا میں بھی ایک امن کے لیے افغان طالبان حکومت کو بھی اس تمام تر پروسیجر کے اندر یہ سوچنا ہوگا کہ افغانستان کی اس سرزمین کو پرامن بنانے کے لیے سب سے پہلے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرے، اپنے وہاں پر جو ایک شدت پسندانہ سوچ ہے اس کو خاتمہ کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر افغان مہاجرین کے حوالے سے، یا پھر افغان پاکستان یا افغانیوں کی دنیا بھر کے حوالے سے تعلقات، افغانستان کے اندر جو مسائل ہیں یا پھر پاکستان میں جو بھی بدلتی صورتحال ہے اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔